آتا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں، اور تفسیر میں ہے کہ میری معرفت حاصل کریں، میری پہچان کریں۔ تو خوش قسمت اور سعادت مند وہ لوگ جنہوں نے اس دنیا کے اندر جب آنکھ کھولی تو اس بات کو سمجھ لیا کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ تو اپنے مقصد کو پیش نظر رکھا، ایمان کے نور کی حفاظت کی، اور جب دنیا سے گئے تو ایمان کا نور لے کر گئے، وہ سعادت مند اور خوشبخت۔ ان خوش نصیبوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی جماعت جو 1 لاکھ سے بھی زیادہ ہیں، ان میں سے ایک ہستی کا آج ہم ذکر کرتے ہیں جن کا نام نامی اس میں گرامی حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ یہ کس طرح اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے، اللہ کے محبوب کا قرب اور اللہ کا قرب انہیں نصیب ہوا، کون کون سی منازل سے، دشواریوں سے، امتحانات سے انہیں گزرنا پڑا۔ حدیث پاک کی متعدد کتب ہیں، ان کے اندر بھی ذکر ہے، طبرانی شریف ہے اور طبقات ابن سعد ہے، جو صحابہ تابعین کے حالات پر بہترین کتاب ہے۔ طبقات ابن سعد اس کے اندر بھی ہے، اور متعدد کتب کے اندر ہے۔ یہ حضرت سلمان فارسی نام سلمان ہے، شروع میں ان کے والد صاحب اور یہ مجوسی تھے، آگ کی پوجا کرنے والے۔ یہ خود فرماتے ہیں میرے والد صاحب کو مجھ سے بڑا پیار تھا، اور میری انہوں نے ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی، آتش کدا تو تھا نا جہاں آگ جلتی تھی، میں اس کی حفاظت کرتا تھا۔ تو ایک مرتبہ کسی ضروری کام کے لیے جہاں ہمارا رقبہ تھا، زمینیں تھی، وہاں انہوں نے مجھے بھیجا۔ تو میں سفر میں تھا، ایک علاقے سے گزرا تو ایک عمارت تھی، کچھ آوازیں آ رہی تھی، تو میں اندر چلا گیا تو وہاں لوگ، عیسائی لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے اپنے طریقے کے مطابق، وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف تھے۔ میں بھی وہیں بیٹھ گیا، ان سے پھر گفتگو ہوئی تو ان کے طریقے کو میں نے بڑا پسند کیا، مجھے بڑا سکون ملا۔ کافی وقت وہاں گزر گیا، میرے والد پریشان تھا، اس نے کئی آدمی بھیجے کہ میرے بیٹے سلمان کو تلاش کرو۔ وہ ادھر ادھر پھرتے رہے۔ جس وقت میں واپس لوٹا تو میں نے ساری حقیقت حال اپنے والد صاحب کو سنا، تو اسے بڑا غصہ آیا۔ اس نے کہا تو اپنے پہلے اس دھرم کو جو ہم آگ کی پوجا کرتے ہیں چھوڑ کے عیسائی بننا چاہتا ہے۔ اس نے مجھے رسیوں میں جکڑ دیا، بند کر دیا، باندھ دیا، اور میرا رابطہ اس کے باوجود ان کے ساتھ رہا۔ میں نے ان سے پوچھ لیا عیسائی مذہب کا جو مرکز ہے، مرکزی لوگ کہاں رہتے ہیں؟ انہوں نے مجھے بتایا کہ ملک شام کے اندر ہمارا مرکز ہے۔ تو ہمارا رابطہ رہا، رسیوں میں بھی جکڑا ہوا تھا، رابطہ بھی تھا کہ جب وہاں کوئی آدمی قافلہ شام میں جائے تو مجھے بھی ساتھ لیتے جائیں۔ کہتے ہیں وقت گزرتا رہا، آخر وہ وقت آ گیا کہ وہ جو رسیاں تھیں ان سے بھی میں نے کسی طریقے سے نجات حاصل کر لی، اور میں اس قافلے کے ساتھ ملک شام جا پہنچا۔ ملک شام جو ان کا بڑا پادری تھا عیسائیوں کا، میں اس کے ساتھ رہنے لگا کہ میں مجوسیت کو چھوڑ کے اس دین کو میں نے حق سمجھا ہے، تو آپ کے پاس آیا ہوں، آپ میری تربیت فرمائیں۔ تو کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ میں رہا، لوگوں کو وہ کہتا تھا زکوٰۃ دیا کرو، نیکیوں کی دعوت دیتا تھا، اور جب میں اس کے قریب رہا تو خود پرلے درجے کا بڑا بخیل تھا، لالچی و حریص تھا۔
औरों को कहता था ज़कात दो। जब उसकी मौत का वक्त आया तो मैंने ईसाइयों को बता दिया कि खुद तो आपको ये नसीहत करता था, इसका अमल उसके बरक्स था। 7 घड़े सोने के इसने जमा करके रखे हैं। ये उनका मजहबी रहनुमा था। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के औरों को कहता था ज़कात देनी है, सदका खैरात करना है, खुद इसका ये हाल है। उन्हें जब ये मरा हकीकत हाल का पता चला, ना उन्होंने नमाज जनाजा पढ़ी, बल्कि उन्होंने इसके मरने के बाद इसे सूली पे लटका दिया, संसार भी कर दिया। इतना फराडी था, मौलवी बना हुआ था, हमारा लीडर और रहनुमा बना हुआ था, और अंदरूनी मामलात इसके ऐसे थे। तो प्यारे महबूब के प्यारे गुलामों, उसकी जगह फिर उसका नायब बैठा। आप फरमाते हैं मैं उस मरने वाले के नायब के करीब रहा, जी मेरी तरबियत करो। वो मेरी तरबियत करता रहा। बहुत खौफ खुदा वाला आदमी था। पिछली रात को भी इबादत के लिए खड़ा होता था, इबादत के दौरान बहुत ज़ारो कतार रोता था। मैं उसे बड़ा मुतासिर हुआ। जब उसकी मौत का वक्त आया, मैंने कहा कि अब मुझे किसके हवाले करके जा रहा है। उसने मुझे शहर मौसिल भेज दिया कि मेरे बाद वहां तू चला जा, वहां साहिब हैं, वो तेरी तरबियत करेंगे। जब उसके पास में रहा, उसकी मौत का वक्त आया, उसने मुझे शहर अमूरिया भेज दिया। अब मेरे मरने के बाद फलां साहिब हमारे इस दीन ईसवी का जो माहिर है, उधर चले जाओ। वहां जिस वक्त पहुंचा मैं शहर अमूरिया, तो वहां वक्त मेरा गुजरता रहा। उस आदमी की जब मौत का वक्त आया तो उसने कहा कहां कहां भागते फिरोगे, नबी आखिर ज़मान के मबूस होने का वक्त आ गया। हमने जो किताबों में पढ़ा, इंजील में पढ़ा, तौरात में पढ़ा, अल्लाह ने जिस महबूब की खातिर पूरी कायनात को जोड़ा, पूरी कायनात को पैदा फरमाया, वो मबूस होने वाले हैं। जिस बस्ती और इलाके में आएंगे उसकी निशानी ये है कि वहां खजूरों के दरख्त कसरत से होंगे। और निशानी ये है जब तेरी मुलाकात हो, तू अगर सदका पेश करेगा तो वो सदका नहीं खाएंगे, सदके का माल नहीं खाएंगे। और अगर तू हदिया पेश करेगा तो वो कबूल फरमाएंगे। और उनकी निशानी है कि उनके कंधों के दरमियान एक मोहरे नबूवत है, मोहरे नबूवत है। तो वहां शहर अमूरिया में था, मेरे पास कुछ बकरियां थी, बकरियों का रेवड़ मैंने बना लिया। तो वहां लोगों को कहा, मैंने उनको कहा कि तुम में से अगर कोई उस इलाके की तरफ जाए जहां जो नबी आखिर ज़मा मबूस होने वाले हैं, कोई काफिला जा रहा हो तो मुझे भी ले जाना। जो मुझे ले जाएगा सारी बकरियां मैं उसको दे दूंगा, सारी बकरियां उसके हवाले। तो प्यारे महबूब के प्यारे गुलामों, एक काफिला जाने लगा, सारी बकरियां हज़रत सलमान फारसी ने उसे मुफ्त में दे दी उन लोगों को। उन्होंने क्या फराड किया, रास्ते में एक यहूदी के हाथ इन्हें गुलाम बना के सेल कर दिया। कहा कि ये हमारा गुलाम है, पैसे दे दो हम तुम्हें दे देते हैं, बेच देते हैं। आप फरमाते हैं मुझे गुलाम बना के इन्होंने यहूदी के हाथ बेचा। वो यहूदी अपने इलाके में ले गया, तो मैं वो तलाश में था, देखा वहां उस बस्ती के अंदर खजूरों के कोई दरख्त थे। मैं सोचता रहा ये वो बस्ती तो नहीं कि जो ईसाई मर रहा था उसने मुझे बताया नबी आखिर ज़मान की जलवा गरी होगी, तशरीफ लाएंगे तो वहां खजूर के दरख्त ज्यादा होंगे। लेकिन चंद दिनों के बाद उस यहूदी ने और यहूदी के हाथ मुझे बेच दिया, और वो यहूदी मुझे मदीना तैयबा लाया। अल्लाह के महबूब हिजरत फरमा के तशरीफ ला चुके थे, अब नाम भी मदीना तैयबा, पहला नाम तो यसरब था। अब मेरा जो नया मालिक था यहूदी, उसने मुझे खजूर के दरख्त पे चढ़ाया, मैं खजूर तोड़ रहा था मैं। तो एक आदमी दौड़ता दौड़ता उसके पास, यहूदी के पास आया, कहने लगा ये जो मदीने के अंसार है ना, खुदा इनका बुरा करे कि एक मक्का से एक शख्स आया, इन्होंने उसको नबी मान लिया है।
انہوں نے اس کا کلمہ پڑھ لیا، میں اوپر سن رہا تھا، میں فوراً نیچے اترا اور اپنے آقا کے قریب آیا، میں نے پوچھا جی مجھے بھی بتاؤ، اس نے غصے میں آ کر مجھے تماچا مار دیا۔ کچھ نہ کچھ تو میں سن چکا تھا، اب جب مجھے موقع ملا میں نے وہ کھجوریں اٹھائی، پوچھتا کہ وہ ہستی کہاں جلوہ گر ہے، کہاں تشریف فرما ہے۔ قبا کے قریب میں پہنچا، اللہ کے محبوب تشریف فرما تھے اپنے غلاموں کے جھرمٹ میں، دیکھنے والے اپنی نگاہوں سے خوش قسمت چہرہ وضحا دیکھ رہے تھے، اللہ کے محبوب کی زلفوں کو تک رہے تھے۔ میں نے آپ کے چہرے کو دیکھا، جا کے سلام کیا اور میں نے عرض کی کہ میں یہ صدقے کی کھجوریں لایا، عرض کی نا صدقے کی کھجوریں ہیں، آپ نے اپنے غلاموں میں تقسیم فرما دیا اور خود تناول نہیں فرمایا۔ میں سمجھ گیا ایک نشانی تو صدقے کی دو قسمیں ہیں بھائی، ایک صدقہ نافلہ ہوتا ہے اس کو تو سارے کھا سکتے ہیں، اور ایک نافلہ واجبہ ہوتا ہے اس کو صرف غریب کھا سکتے ہیں۔ کل خانی کا لنگر ہے، یہ صدقہ کون سا ہے؟ واجبہ نافلہ ہے؟ یہ نافلہ ہے۔ اور عشر جو ہے، زکوٰۃ ہے، فطرانہ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ واجب ہے، یہ کھانا جائز ہے، صرف غریب کا حق ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے علامہ صاحب پیر صاحب وہ فرمانے لگے کہ جی تم جی ایسے مولویوں کو مخالفت کرتے ہو، کچھ مولوی ایسے بھی ہیں کہ سنا ہے کہ صدقہ تو 100 بلاؤں کو کھا جاتا ہے، کتنی؟ اور مولوی وہ ہے جو صدقے کو بھی، پھر کیا کرو گے؟ مولوی وہ ہے جو زکوٰۃ بھی ہضم، فطرانہ بھی ہضم، مستحق نہ بھی ہو پھر بھی کھلا رہا، تو یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، یہ جن کا حق ہے وہاں تک پہنچے، تو یہ صدقہ نافلہ اللہ کے محبوب کی بارگاہ کے اندر حاضری ہوئی، پہلی نشانی تو معلوم کر لی، اور وہاں درخت بھی کھجور کے تھے۔ چند دنوں کے بعد فرماتے میں کھجوریں لے گیا، جا کر زیارت کی، سلام کیا، میں نے عرض کی اللہ کے محبوب یہ میں ہدیہ لایا ہوں آپ کے، ہدیہ۔ تو صحابہ کا بھی یہ طریقہ تھا، مدینہ پاک سے باہر ایک حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ رہتے تھے، جب کوئی پہلی سبزی تیار ہوتی نا، پہلی مرتبہ یا کوئی پھل، فوراً حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے، تو اللہ کے محبوب خوش ہوتے تھے، فرماتے تھے یہ ہمارا دیہاتی دوست ہے، ہم اس کے شہری دوست ہیں، حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک مرتبہ وہ مدینہ پاک کی گلی میں کچھ بیچ رہے تھے، سبزی وغیرہ، اللہ کے محبوب تشریف لائے اچانک پیچھے سے، اور آپ نے مزاحن ان کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا، مزاحن، تو انہوں نے ایسے یوں کر کے دیکھا، پہچان لیا جو کون ہے، پھر اپنی پشت کو حضور علیہ السلام کے سینے سے لگاتے ہیں۔ گلی سے لوگ گزر رہے تھے، حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کوئی ہے جو اس غلام کو خریدے میں بیچنا چاہتا ہوں، میں اسے سیل کرنا چاہتا ہوں، کوئی ہے؟ وہ تھے کالے رنگ کے، دیہات میں رہنے والے تھے، کوئی سبزی پھل تیار ہوتا فوراً حضور علیہ السلام کی بارگاہ عرض کرتے ہیں آقا نہ میرا رنگ ہے نہ سلیقہ ہے، آپ میرا اعلان فرما رہے کوئی مجھے کون خریدے گا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ظاہر میں جانتا ہوں تو بڑا قیمتی ہے، تیری عظمت، تیری شان اللہ کی بارگاہ کے اندر مجھے خبر ہے، جو سینے میں اللہ کے محبوب کا پیار جو تھا، عشق تھا، وفادار تھا اور خدمتگار تھا، پیارے محبوب کے پیارے غلاموں حضور خوش ہو رہے ہیں، اپنے غلام کو آپ اعلان بھی فرما رہے ہیں، اپنے غلاموں کے ساتھ آپ مزہ بھی فرما لیتے تھے۔ ایک مرتبہ مسجد شریف سے اللہ کے محبوب باہر نکلے، تنگ گلی تھی اور ایک دیہات سے آئے ہوئے سادہ لوگ، سادہ مزاج صحابی وہاں بیٹھے ہیں، وہاں سے عورتوں کو گزرنا تھا، عورتوں کو گزرنا تھا، آپ نے غصے میں پوچھا ادھر کیوں بیٹھے ہو؟ اور کہ میرا اونٹ گم ہو گیا تلاش کرنا، اور وہ تنگ جگہ تھی نہ وہاں اونٹ آ سکتا تھا۔ تو اس کے بعد جب وہ نماز کے لیے آتے نا، نماز سے فارغ ہوتے حضور علیہ السلام پوچھتے ہاں بھی بتاؤ اونٹ ملا یا نہیں ملا؟ اونٹ، حالانکہ وہاں تو اور نہ ہی ان کے یہ خیال کیا جا سکتا کوئی بد نظری کے لیے بیٹھے ہیں، وہ سادہ لوگ
انتہائی دل کے پاکیزہ تھے. جب نماز کے لیے آتے اللہ کے محبوب مزاحن پوچھ لیتے, ہاں بھی تیرا اونٹ ملا یا نہیں ملا. ایک مرتبہ وہ نفل پڑھ رہے تھے, حضور علیہ السلام بیٹھ گئے کہ اس سے پوچھتے ہیں کہ اونٹ ملا. اب وہ نماز اس نے لمبی شروع کر دی, رکوع لمبے, سجود لمبے. جب دیر سے سلام پھیرا آپ نے مسکرا کے فرمایا بے آئندہ نہیں پوچھیں گے تیرا اونٹ ملا ہے یا. اللہ کے محبوب کبھی مزہ دی. ایک بڑھیا نے دعوت کی, اللہ کے محبوب نے کھانا تناول فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی. وہ پریشان ہونے لگی. پھر آپ نے تسلی دی کہ جتنی خواتین جتنی عورتیں جنت میں ہوں گی سب پہ عالم شباب ہوگا, کوئی بھی بوڑھی. تو اللہ کے محبوب کبھی اپنے غلاموں سے مذہبی فرمانیت کرتے تھے. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے گئے نا جس وقت, یا رسول اللہ یہ کیا ہے, ہدیہ ہے, تو آپ نے خود کھجوریں تناول فرمائی. اب ایک اور نشانی رہ گئی تھی کہ آپ کے کندھوں مبارک کے درمیان کیا ہے, مہر نبوت ہے. فرماتے مجھے موقع ملا کہ میں حضور جنت البقیع جہاں تھی نا, بقیع ادھر گھر کا ایک درخت تھا, وہاں اللہ کے محبوب تشریف فرما ہے. اب میں ذہن میں سوچ رہا ہوں اب کیسے کیا کروں. اندر ذہن میں یہ خیال تھا کسی طریقے سے مہر نبوت کا دیدار کروں, زیارت کروں. اور کبھی میں حضور علیہ السلام کے سامنے ادھر بیٹھتا ہوں, کبھی پیچھے کی طرف آتا ہوں. جو ہی پشت کی طرف آیا اللہ کے محبوب نے خود کپڑا اپنا کرتا مبارک پشت سے ہٹا دیا. فرمایا سلمان دیکھ لے. کہتے میں قریب آیا, مہر نبوت کو چوم لیا, بوسہ دے دیا. کتنے سعادت مند ہیں, خوش بخت ہیں. مہر نبوت کا دیدار بھی کیا ہے, مہر نبوت کو چوما بھی ہے. پھر تو پکے محبوب کے غلام ہو گئے. یہودی کی غلامی میں ابھی تھے. اللہ کے محبوب نے فرمایا سلمان ہم چاہتے ہیں اپنے آقا کو کہو جو بدلے کتابت لے, تمہیں مکاتب بنا لے, جتنے پیسے لینا چاہے ہم ادا کر دیتے ہیں, تجھے آزاد کراتے ہیں, تو پکا پکا میرے پاس ہی آ جا. یا رسول اللہ اس نے کہا 40 اوقیہ سونا لوں گا اور 300 درخت کھجور کے تیار کر دوں. 300 درخت. آپ نے اپنے صحابہ کو بلایا. طبقات میں نے ساتھ والے نے یوں لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا بھی جلدی کرو, اہتمام کرو, کھجور کے پودے لاؤ. 10 کوئی 20 پودے لایا. اللہ کے محبوب نے فرمایا لگاؤں گا میں اپنے ہاتھ سے لگائے گے. سال کے بعد وہ سارے ثمر آور پھل دینے لگے. اور ایک غلام نے پیش کیا سونا, چھوٹی سی ڈلی تھی. فرمایا سلمان یہ سونا اس کے حوالے کر دو. یا رسول اللہ ہے تو تھوڑی مقدار. فرمایا یہ 40 اوقیہ ہو جائے. جب وہ سونا لے کر گئے وزن کیا گیا, بظاہر تھوڑا سا سونا تھا, وہ 40 اوقیہ ہوا جو زبان سے نکلا. 40 اوقیہ. اب یہ پکے آزاد ہو گئے حضور علیہ السلام کی غلامی میں. آپ سے پوچھا گیا, ایک مرتبہ مدینہ طیبہ کے کسی مسلمان نے کہا سلمان آپس میں کوئی ناراضگی ہوئی, تو کون لگتا ہے, نہ تیرا ادھر ابو ہے نہ امی ہے, تیرا نہ خاندان ہے, تو کون لگتا ہے. دل ٹوٹ گیا کیونکہ اکیلے ہی گئے تھے خاندان کو چھوڑ کے, اور یہودیوں کے پاس مجوسیوں کے پاس ہوتے ہوئے, غلام در غلام بنتے ہوئے, تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے دل ٹوٹ گیا. اللہ کے محبوب جمعہ والے دن تشریف لائے, منبر کے قریب تو دیکھا کونے میں بیٹھ کر رو رہا ہے. سلمان فارسی کو آپ نے روتے ہوئے اپنے غلام کو دیکھا, بلایا, قریب کھڑا کیا. فرمایا خیر ہے, کیوں رو رہے ہو. اور سنا ادھر کہتے ہیں لوگ کہ تو کون ہے, نہ تیری ماں ہے نہ ادھر ابو ہے تیرا, اور نہ تیرا کوئی خاندان ہے, تو کون لگتا ہے. اللہ کے محبوب نے فرمایا دیکھ لو یہ سلمان کھڑا ہے, آج کے بعد کوئی سلمان تو اسے پوچھے نا, اور تمہیں میں بتا رہا ہوں سلمان و منا اہل البیت, سلمان و منا اہل البیت, یہ ہمارے گھر کا ایک فرد ہے. غلامی کہاں لے جاتی, اپنے وطن کو چھوڑا محبوب کی تلاش میں. ہاں درمیان کے اندر کتنے لوگوں کے پاس رہے, تربیت کے لیے اندر جو جوہر تھا نا وہ کشش تھی, اور یہ طالب مطلوب کے قریب ہو رہا تھا.
اللہ کے ملاقات، اللہ کے دیدار کی طلب ہو، تڑپ ہو، قرب کی، اور یہ طلب حقیقی ہو، ماہ مدینہ کی محبت ہو، تو پھر کوئی نہ کوئی آدمی اللہ ملا بھی دیتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جنہوں نے ہماری ملاقات و دیدار کے لیے مجاہدے کیے۔ یہ جہاد سے پہلے آیت نازل ہوئی جو میں نے پڑھی ہے، ابھی جہاد کی اجازت نہیں ہوئی تھی، پہلے والذین جاہدوا، جہاد جاہدوا کا مادہ ایک ہے، یہ جہاد سے پہلے کی ہے، جنہوں نے ہمارے دیدار و ملاقات کے لیے جنہوں نے مجاہدے کیے، محنتیں کی ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم راستے ہموار کر دیتے ہیں، آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نہ کوئی ایسے سبب بنا دیتا ہے۔ درود پاک پڑھیے بھائی، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ۔ یہ ان حضور علیہ السلام کے غلاموں میں ہے کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا جس نے میرا دیدار کیا، جو صحابی ہیں وہ جنتی ہیں، ایمان پہ خاتمہ ہوا، جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا وہ بھی جنتی ہے، یعنی صحابی کو دیکھنے سے جنت ملتی ہے۔ اور ایک شخص تھا، صحابہ پہ حملہ کرنے کا پروگرام بنا رہا تھا، حضور علیہ السلام نے بلایا عبداللہ بن انیس، جا اس کا سر قلم کر کے لیا، صحابی کو بلایا، عبداللہ بن انیس ان کا نام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ گئے وہاں اور انہیں جیسے موقع ملا اس ظالم کا سر قلم کر دیا، اور پھر پہاڑ میں چھپ گئے، جو ہی موقع ملتا دن کو سفر کرتے، دشمن بھی تاڑ میں تھے، اور رات کو سفر کرتے دن کو چھپ جاتے، رات کو سفر کرتے دن کو چھپ جاتے۔ کئی دنوں کے بعد مدینہ طیبہ تشریف لائے، ہاتھ کے اندر عصا تھا، سٹک لاٹھی تھی، اور اس دشمن کا سر اٹھائے ہوئے۔ کئی دنوں کے بعد اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کا جو بے ادب و گستاخ تھا، اسلام کا دشمن تھا، آپ کے حکم کے مطابق میں نے اس کا سر قلم کر دیا اور سر آپ کے پاس لایا ہوں۔ اللہ کے محبوب نے خوشی کا اظہار فرمایا یہ جو تیرے پاس ڈنڈا ہے نا، قیامت والے دن جب ہماری ملاقات ہوگی نا، یہ ڈنڈا بھی ہاتھ میں رکھنا، یہ لاٹھی سنبھال کے رکھنا۔ جب سے اللہ کے محبوب نے یہ حکم دیا، یہ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی لاٹھی ہر وقت اپنے پاس، رات کو سو رہے ہیں تو ساتھ، سفر میں جا رہے ہیں تو ساتھ، اور جب وصال کا وقت آیا اپنے ساتھیوں کو وصیت فرمائی، جان بھائی مجھے غسل دے دو، نماز جنازہ میری پڑھ لو، قبر میں مجھے جیسا سلانا تو میرا ڈنڈا بھی ساتھ، ڈنڈا بھی میرا ساتھ رکھ دینا، کیونکہ اللہ کے محبوب کا فرمان تھا، اللہ کے محبوب کا ارشاد تھا، تو وہ سٹک، وہ لاٹھی، وہ عصا، وہ بھی ساتھ رکھ دیا گیا۔ اور جس وقت قیامت کے روز اللہ کے محبوب سے ملاقات ہوگی تو ہاتھ میں، یہ کیسے لوگ تھے؟ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، 1 لاکھ سے کئی ہزار روپے ہیں جنہوں نے محبوب کے چہرے والضحیٰ کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان پہ خاتمہ ہوا۔ اس جماعت کو صحابہ کی جماعت کہتے ہیں۔ اللہ نے اعلان فرمایا کلم وعد اللہ الحسنى، سب سے ہم نے جنت کا وعدہ فرمایا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، صحابہ اللہ سے راضی۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، ہم سنی ہیں خوش قسمت، اہل بیت کا ذکر ہو ایمان کے گلستان میں ہریالی آتی ہے، صحابہ کا ذکر ہو دل خوش ہوتا ہے۔ ان کے دلوں میں اللہ کے محبوب کا کتنا پیار تھا کہ جس چیز سے نسبت ہو گئی ہے نا اس کی بھی قدر کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے، جو ہی مدینہ طیبہ سے باہر جاتے نا حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد، حضور علیہ السلام کو آ کر سلام کرتے اور روضہ پاک پہ جاتے، واپس آتے تو پھر سلام کرتے، اور جہاں اللہ کے محبوب منبر پہ تشریف فرماتے تھے نا، آپ کے قدموں والی جگہ کو بوسہ دیتے تھے، قدمین شریف۔ حالانکہ حضور علیہ السلام نے تو فرمایا نہیں تھا، جب عشق ہوتا ہے نا سینے میں تو محبوب کے دربار کے آداب خود عشق سکھا دیتا ہے، محبت سکھا دیتی ہے۔ وہ پیالہ لکڑی کا تھا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کو پانی پیش کرتے تھے، کبھی دودھ آپ نوش فرماتے تھے۔ حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا، صحابہ اس پیالے کی زیارت کرنے جاتے تھے،
जियारत करते थे। कई बार सहाबा ने अर्ज की, अय अनस बिन मालिक भाई ये बेच दो, जितने पैसे लेने हैं ले लो, लेकिन आपने नहीं बेचा, आपकी औलाद के पास रहा। चलते चलते इमाम बुखारी फरमाते हैं बसरे के अंदर वो प्याला पहुंचा, एक आशिक ने 8 लाख दिरहम देकर वो लकड़ी का प्याला खरीदा। प्याला सोने का नहीं था, हीरे जवाहरात नहीं लगे हुए थे, लकड़ी का प्याला था, और 8 लाख दिरहम जिसने दिए, इतने पैसे उसने दिए क्यों? कि इस प्याले को अल्लाह के महबूब के होंठ लगे थे, हाथ मुबारक लगे थे। इस निस्बत के हवाले से अल्लाह के महबूब की निस्बत वाली चीज की बहुत कदर करते थे। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला सहाबी रसूल है, कातिब वही है। जब विसाल का वक्त आया, आपके पास बाल मुबारक थे हुजूर अलैहि सलाम, आपने वसीयत फरमाई मेरे मरने के, मेरे मौत के बाद ये हुजूर अलैहि सलाम के बाल मुबारक मेरी जुबान पे रख देना, और हुजूर अलैहि सलाम के नाखून मुबारक तबर्रुक के तौर पे रखे हुए थे। जब मुझे कब्र में सुलाओ तो मेरी आंखों के ऊपर हुजूर अलैहि सलाम के नाखून मुबारक रख देना। ये सहाबा तबर्रुकात के कायल, हुजूर अलैहि सलाम से निस्बत वाली चीजों के साथ प्यार करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नियों का भी यही मिजाज है ना। वो तो कि जियारत की हजरत उवैसे करनी का जुब्बा मुबारक, हाँ जी फलां बुजुर्ग का आसा मुबारक, फलां का कुर्ता मुबारक, अपने शेख और मुर्शिद की तस्बीह अदब करते हैं या नहीं करते? ये सहाबा का जो मिजाज है उसकी ये खैरात हम सुन्नियों को मिली है। कोई नक्शबंदी है, कोई चिश्ती है, कोई कादरी है, कोई सोहरवर्दी है। इन निस्बतों का लिहाज और इसका जिक्र कुरान में भी है। प्यारे महबूब के प्यारे गुलामों के हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या भेजा था, कहां से मिस्र से, कि फरमाया ये लगाएंगे आंखों पर, तो आंख का नूर अपने वालिद के लिए भेजा था ना, और कुर्ता मुबारक और ताबूत सकीना, उसमें अंबिया अलैहिस्सलाम के क्या थे, उधर कुदरती तस्वीरें भी थी, मनो सलवा के टुकड़े भी थे, तबर्रुकात भी थे। तो उस दौर के अंदर ये बनी इसराइल वाले लोग काफरों से जब लड़ते थे तो वो संदूक आगे रख देते थे कि इन तबर्रुकात का या अल्लाह वास्ता पेश करते, हमें फतह अता फरमा दे, तो फतह नसीब हो जाती थी। सहाबा के वसीले से लोग फतह तलब करते रहे, हुजूर गौस पाक के वसीले से, हुजूर दाता अली हजवेरी के वसीले से। तो याद रखो काम तो अल्लाह ताला की तरफ से मुश्किलें हल होती हैं, जब महबूबों का वसीला पेश करते हैं तो फिर अल्लाह की रहमत खास नाजिल होती है। जब भी मांगो तो वसीले से उनसे मांगो, करम और भी ज्यादा होगा। वमा अलैया इल्लल बलाग। सुनते